وقت جو ہے ایران سرخرو ہوا. اگر وہ امریکہ پہ فوجی پہ ایئر بیس پہ حملہ نہ کرتے اور اسرائیل پہ حملہ نہ کرتے تو اس ایران میں رجیم چینج بھی بلکہ کنفرم ہو چکا تھا. مگر انہوں نے ان کی عوام نے ان کا ساتھ دیا, بلکہ ان کی عوام نے پوری سپورٹ کے ساتھ کہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی لڑے اور امریکہ کے خلاف بھی لڑے. آخرکار ایران اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا اور امریکہ جو ہے وہ بیک اسٹیپ پہ چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل بھی پیچھے. السلام علیکم. 13 جون سے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو جارحیت رہی 13 دن کی, آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کرتے ہوئے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ اس سیز فائر کی جو ہے کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرے. یہ اس وقت سیز فائر ہوا جب امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ ہوا. ان کے جو ایٹمی تنصیبات تھے ان پر حملہ کر کے امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ ان کی جو ایٹمی ہتھیار سے ان کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا. اس کے باوجود ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس سے پہلے مارچ میں ہی ہم نے اپنے جو یورینیم یا اس سے ریلیٹڈ جو جوہری ہتھیار بنانے کے لیے جو ساز و سامان تھے وہ ہم نے مارچ میں ہی دوسری جگہ شفٹ کر دیے گئے تھے. اس کے بعد پھر ایران نے کہا تھا کہ وہ اس کا رد عمل دے گا امریکہ کو, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کے جنگ میں بیچ میں پھوٹ پڑے. اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ ایک طرف انہوں نے پارلیمنٹ سے ابنائے آرمز جو کہ اسٹریٹ آرمز کے حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک اہم خلیج پارس اور خلیج عمان کے بیچ میں جو سمندری رستہ ہے, یہاں سے تقریباً 20 ملین بیرل جو ہے دنیا میں سپلائی ہوتی ہے. اس میں خاص کر سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, ایران, قطر, مختلف ممالک کے جو یہاں سے تیل اور گیس کی جو سپلائی ہے پورے ملک میں 20% یا 30% سے زائد جو ہے سپلائی دنیا میں کی جاتی ہے. یہ دھمکی دی. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہاں اس دھمکی سے ڈائریکٹ جو ہے چین کا بھی یہاں سے فیول اور گیس جو ہے اسی رستے سے چین سپلائی ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ روس کو بھی یہاں سے تیل سپلائی ہوتا تھا. تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ اور محاذ جو ہے اس جنگ میں نہیں کھولنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے ایران کہ وہ اس جنگ میں چین کو بھی ناراض کر سکے اور روس کو بھی ناراض کر سکے. آخرکار انہوں نے کل رات قطر میں امریکن فوجی بیسس پہ انہوں نے حملہ کر کے اس کے بعد ٹرمپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر وہ جنگ کو مزید ایران پہ حملے کرتے تو یہ جنگ جو ہے مشرقی وسطیٰ, جنوبی ایشیا, پورے ملک میں یہ پھیل جاتا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف ملکوں کی طرف سے یا تجزیہ کاروں کی طرف سے وہ یہ پیشگوئیاں کرتے رہے کہ ورلڈ وار 3 دنیا جو ہے ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے. تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ہوش کے ناخن لیتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا. اور اس جنگ میں اہم کیا ہو جاتی کہ یہاں امریکہ نے کیوں جو ہے ایران پہ حملہ کیا گیا. اس سے پہلے اگر آپ تاریخ میں دیکھا جائے امریکہ نے عراق پہ بھی حملہ کیا گیا, شام پہ بھی حملہ کیا گیا, لیبیا پہ بھی حملہ کیا گیا, یمن پہ بھی حملہ کیا گیا. وہاں پہ نہ تو نیوکلیئر ویپنز تھے, نہ ہی وہاں پہ کچھ اس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے تھے جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہو. وہاں پہ صرف اور صرف امریکہ جو ہے اپنی اجارہ اور اپنی سامراجیت ہر جگہ پہ پھیلانا چاہتے ہیں. ایران جو ہے اس وقت بالکل وہ اپوزٹ سامراج کے خلاف لڑ رہے تھے, اسرائیل کے خلاف, جو کہ اسرائیل ایک امریکہ کا ایک فوجی اڈا ہے, وہ جس کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ امریکہ کے زوال یہاں پہ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ نے اعلان کرنے کے باوجود اسرائیل نے اس سیز فائر کو نہ مانتے ہوئے ایران پہ حملہ کیا. دوسری طرف سے ایران, ظاہر سی بات ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسرائیل حملہ کرتے تو ہم اس کا جوابی رد عمل ضرور دیں گے. اور دوسری طرف یوکرین روس وار میں بھی انہوں نے جنگ بندی کے حوالے سے یہ بات کی گئی تھی کہ سیز فائر ہم نے کرا دی گئی, اب جنگ نہیں ہوگا. مگر اس کے باوجود یوکرین نے روس پہ حملہ کیا اور اس کے بعد روس نے یوکرین پہ حملہ کیا گیا. تو یہاں پہ امریکہ کا بھی زوال کا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, جو واضح ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ایران نے پہلے دن 13 جون ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس وقت ان کے آرمی چیف اور مختلف جنرلز کو شہید کیا گیا. تو اس کے بعد ایک ٹویٹر پہ ایک میسج گردش کرتی رہی. وہ ان کے جو جونیئر جنرلز تھے ایران کے, اسرائیل کے موساد کے کچھ انٹیلیجنس نمائندے, ان کو میسج فارورڈ کیے گئے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ویڈیو اپنی حکومت کے خلاف بنائیں اور ایران سے چلے جائیں, ورنہ آپ کا انجام بھی آپ کے سینئرز جنرلوں جیسا ہوگا, آپ کے بچے بھی اس پہ مارے جائیں گے. کیونکہ وہ پریشرائز حکومت کو وہاں پہ جو رجیم چینج کرانا چاہ رہے تھے اسرائیل کی طرف سے کہ ان کا حکومت کا جو تختہ ہے اس کو الٹ کر کے وہاں پہ اسرائیلی اور امریکی نواز جو ان کا پرو امریکن ہو, پرو اسرائیلی ہو, ان کو یہاں پہ بٹھانا چاہتے تھے. مگر بدقسمتی سے وہ جنرل ڈٹ کر کھڑے ہوئے, انہوں نے مقابلہ کیا, ان کے اوپر میزائل داغے گئے اسرائیل کے خلاف. وہ اس جنگ میں اس وقت جو ہے ایران سرخرو ہوا. اگر وہ امریکہ پہ فوجی پہ ایئر بیس پہ حملہ نہ کرتے اور اسرائیل پہ حملہ نہ کرتے تو اس ایران میں رجیم چینج بھی بلکہ کنفرم ہو چکا تھا. مگر انہوں نے ان کی عوام نے ان کا ساتھ دیا, بلکہ ان کی عوام نے پوری سپورٹ کے ساتھ کہ وہ اسرائیل کے خلاف بھی لڑے اور امریکہ کے خلاف بھی لڑے. آخرکار ایران اپنے مقاصد میں کامیاب ہوا.
اور امریکہ جو ہے وہ بیک اسٹیپ پہ چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل بھی پیچھے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں بچا۔ تو حالات جو ہے وہ اس وقت دنیا میں یہ واضح کر چکا ہے کہ اب جنگ بندی کی طرف تو ظاہر سی بات ہے یہ جنگ جو ہے رک چکی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے، مگر یہاں پہ امریکن زوال بھی نظر آیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کی جو طاقت تھی وہ بھی نظر آئی، اور اسرائیل اب سوچ سمجھ کر مڈل ایسٹ میں یا مشرق وسطیٰ میں کسی بھی اگر ملک پہ چڑھائی کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ کیا وہ ایران جیسے جواب تو نہیں دے گا۔ بہت شکریہ، مزید ولاگز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب